السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، درس نظامی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ درس نظامی کے کنٹینٹ فارسی کی دوسری میں ابھی تک آپ نے 21 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 22۔ ایک بادشاہ نے ذلت کی نگاہ سے فقیروں کی جماعت میں نظر کیا۔ اب اس حکایت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بظاہر آپ جس کو کمتر سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ یعنی پھٹا ہوا کپڑا اگر کسی کا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ حقیر ہے، بلکہ اس کی حقیقت ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ دل ہو اور آپ سے کہیں زیادہ اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہو۔ کیونکہ اگر کسی شخص کا باطن پرہیزگاری سے خالی ہے تو باہر سے ریاکاری کا لباس رکھنے سے کیا فائدہ؟ باہر سے صرف ریاکاری کا لباس دکھانا وہ اللہ کو پسند نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دروازے پر 7 رنگ کے پردے جبکہ گھر میں چٹائی رکھے ہوئے ہو۔ تو دکھاوے کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، ختم ہونی ہے۔ دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اب اس حکایت میں کیا باتیں ہوئی ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں آج کی حکایت۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو سب سے پہلے کچھ الفاظ دیکھتے ہیں۔ پادشاہ بدیدہ استحقار در طائف درویشاں نظر کرد، یکے از آن میاں بفراست دانست و گفت اے ملک مادری دنیا بجیش از تو کم تریم و بعیش خوشتر و بمرگ برابر و در قیامت انشاءاللہ بہتر۔ بدیدہ استحقار کا مطلب ہوتا ہے ذلت، حقارت کی نگاہ۔ طائفہ مطلب گروہ، جماعت۔ فراست مطلب دانائی۔ جیش کا مطلب آپ جانتے ہیں لشکر، اور عیش کا مطلب ہوتا ہے آسودگی۔ پھر اس کے بعد آنے والے جملوں میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو نئے آئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ کشور کشائے یعنی ملک فتح کرنے والا بادشاہ۔ کامراں مطلب کامیاب، خوش نصیب۔ حاجت مند ضرورت مند، محتاج۔ نان کا مطلب روٹی۔ آنے والے یہ الفاظ ہیں۔ ساعت کا مطلب گھڑی۔ خواہند این و آ مرد، یہ اور وہ مریں گے، نہ خواہند برد نہیں لے جائیں گے۔ یہ فعل مستقبل منفی ہے، صیغہ جمع غائب خاصتاً مصدر سے ہے۔ یہ جہاں کا مطلب آپ جانتے ہیں دنیا، عالم، ہے نا۔ چوں رخت از مملکت بربست خواہی، جب سلطنت سے کوچ کرے گا۔ گدائی کا مطلب فقیری ہوتا ہے۔ جامع سندہ کا مطلب ہوتا ہے پرانا پھٹا ہوا کپڑا، گدڑی۔ منہ ستردہ کا مطلب ہوتا ہے بال مڑا ہوا۔ تو ابھی تک جتنے الفاظ میں نے دیکھے ہیں، جہاں تک ہے آپ اس پر غور کریں۔ شروع کرتے ہیں حکایت کا ترجمہ۔ پادشاہ بدیدہ استحقار در طائف درویشاں نظر کرد۔ ایک بادشاہ نے بدیدہ استحقار ذلت کی نگاہ سے در طائف درویشاں، درویش کا مطلب فقیر، فقیروں کے جماعت میں نظر کیا۔ یکے از آن میاں بفراست دانست و گفت، اس درمیان میں سے ایک شخص بفراست اپنی عقل مندی سے، اپنی دانائی سے، دانست جان گیا، و گفت اور اس نے کہا اے ملک، اے بادشاہ، مادری دنیا بجیش از تو کم تریم و بعیش خوشتر و بمرگ برابر و در قیامت انشاءاللہ بہتر۔ اے بادشاہ، ہم اس دنیا میں لشکر میں تجھ سے کم ہیں۔ مادری دنیا یعنی اس دنیا میں ہم کیا ہے؟ بجیش از تو، تیرے لشکر سے کم تریم، ہم کم ہیں۔ و بعیش خوشتر، اور آسودگی میں تجھ سے زیادہ خوش ہیں۔
لشکر تمہارا ضرور زیادہ ہے لیکن ہم تجھ سے زیادہ خوش ہیں، و بمرگ برابر، اور حد تو یہ ہے مرنے میں برابر، یعنی موت کا وقت سب کا فکس ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ جو زیادہ لشکر رکھتا ہو، جو زیادہ پیسے رکھتا ہو، زیادہ مال رکھتا ہو، زیادہ خزانہ رکھتا ہو، جو چاہے جتنا ہی عیش میں کیوں نہ ہو، وہ اسے بھی مرنا ہے، اور جو جتنی بھی فقیری میں ہو اس کو بھی مرنا ہے۔ تو یہاں ایک بات کہی کہ اے بادشاہ، ہم اس دنیا میں لشکر میں تجھ سے کم ہیں اور آسودگی میں تجھ سے زیادہ خوش ہیں، مرنے میں برابر، و بمرگ برابر، اور مرنے میں برابر ہیں، و در قیامت انشاءاللہ بہتر، اور قیامت میں بہتر انشاءاللہ۔ اب آپ سوچیں، یہاں ایک بہت بڑا جملہ ہے یہ کہ قیامت میں سب برابر ہی ہوں گے، جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ زیادہ بلند مرتبت ہوگا، اور جس کا عمل اچھا نہیں ہوگا دنیا کا لشکر اسے نہیں بچا سکے گا۔ پھر ایک مثنوی پیش کرتے ہیں، اگر کشور کشائے کامران است، اگر کشور کشائے کامران است، وگر درویش حاجت مند نان است، اگر کوئی ملک فتح کرنے والا خوش نصیب ہے، وگر درویش حاجت مند نان است، اور اگر فقیر روٹی کا حاجت مند ہے، در آں ساعت کے خواہند این و آمورت، اس وقت میں جب کہ یہ اور وہ مریں گے، یعنی چاہے بادشاہ ملک فتح کرنے والا ہو اور فقیر روٹی کا حاجت مند ہو، لیکن جب کہ دونوں مریں گے، یہ بھی مریں گے اور وہ بھی، تو نہ خواہند از جہاں بیش از کفن بورت، تو اس وقت کیا ہوگا؟ کفن سے زیادہ از کفن بورت، کفن سے زیادہ نہیں لے جائیں گے، یعنی بادشاہ اگرچہ ملک فتح کر لے اور فقیر اگرچہ روٹی کا حاجت مند ہو، ساتھ میں جو جائیں گے وہ صرف کفن لے جائیں گے۔ چو رخت از مملکت بربست خواہی، سلطنت سے جب تو سلطنت سے سامان باندھے گا، چوں رخت از مملکت، تو اپنی بادشاہت سے، سلطنت سے، بربست خواہی، جب تو اپنا سامان باندھے گا، کوچ کرے گا، گدائی بہتر است از پادشاہی، تو فقیری بہتر ہے بادشاہی سے، تو فقیری بہتر ہے بادشاہی سے۔ یہاں کیا کہہ رہا؟ چوں رخت از مملکت بربست خواہی، گدائی بہتر است از پادشاہی، یعنی جب تو سلطنت سے سامان باندھے گا، کوچ کرے گا، تو فقیری بہتر ہے بادشاہی سے۔ ظاہر حال درویشاں جامع سندہ است، فقیر کی ظاہری حالت، ظاہر حال، فقیر کی ظاہر حال درویشاں، فقیر کی ظاہری حالت جامع سندہ است، پرانا پھٹا ہوا کپڑا ہے، و منہ ستردہ، اور مونڈا ہوا بال، و حقیقتیں آں دل زندہ و نفس مردہ، اور اس کی حقیقت زندہ دل اور مرا ہوا نفس ہے۔ یعنی فقیر جو ہوتا ہے، درویش جو ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا میں اگرچہ پھٹا ہوا لباس ہی کیوں نہ پہنا ہوا ہو اور بال اس کے گھنگھرائلے کیوں نہ ہوں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اپنے نفس کو مار دیتا ہے، نفس کو مار کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک قطعہ کہتے ہیں، اے درونت برہنہ از تقویٰ، کز بیروں جامع ریاداری، اے وہ شخص تیرا باطن پرہیزگاری سے خالی ہے، کز بیروں جامع ریاداری، کیونکہ تو باہر سے ریاکاری کا لباس رکھے ہوئے ہے، یعنی ریاکاری کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ پردے ہفت رنگ را بگزار، تو کہ درخانہ بوریا داری، دروازے پر 7 رنگ کے پردے جبکہ گھر میں چٹائی رکھے ہوئے ہے، دروازے پر 7 رنگ کے پردے جبکہ گھر میں چٹائی رکھے ہوئے ہے۔ پھر ایک مثنوی پیش کرتے ہیں، دیدم گلے تازہ چند دستہ، بر گنبد از گیاہ بستہ، میں نے چند گلدستے تازہ پھولوں کے دیکھے ایک گنبد پر گھاس سے بندھے ہوئے، گفتم میں نے کہا چے بود گیاہ ناچیز، میں نے کہا کیا تھی حقیر گھاس، تا در صف گل نشیند او نیز، یہاں تک کہ وہ پھولوں کی صف میں بیٹھے
یہاں تک کہ وہ پھولوں کے صف میں بیٹھے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھاس کی حقیر گھاس تھی، لیکن جب وہ پھولوں کی صف میں بیٹھی تو اس کا مقام آپ دیکھیں کہ میں نے چند گلدستے تازے پھولوں کے دیکھے، ایک گنبد پر گھاس سے بندھے ہوئے۔ میں نے کہا کیا تھی حقیر گھاس، یہاں تک کہ وہ بھی پھولوں کی صف میں بیٹھے۔ او نیز بگریست گھاس روئی، بگریست گیاہ و گفت خاموش، روئی اور کہا خاموش رہ۔ صحبت کیا کہا؟ خاموش رہ، خاموش رہ، صحبت نہ کند کرم فراموش۔ مہربانی کرنے والے دوستی کو فراموش نہیں کرتے۔ گر نیست کمال و رنگ و بویم، اگرچہ مجھ میں خوبصورتی اور رنگ اور بو نہیں، یعنی میں گھاس ہوں، اگرچہ میرے اندر جو ہے خوبصورتی نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، کوئی بو نہیں پائی جاتی، لیکن جو مہربان دوست ہوتے ہیں وہ مہربانی کرنے والے دوستی کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں پھولوں کی صف میں بیٹھا اور میں بھی خوشبودار ہو گیا۔ آخر نہ گیا ہے باغ قدیم، من بندے حضرت کریم، پروردے نعمت قدیم، گر بے ہنرم وگر ہنرمند۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ ابھی کیا کہتے ہیں، یہ شعر ریلیٹ نہیں ہوا ہے، جہاں تک ریلیٹ ہو رہا وہاں تک دیکھتے ہیں۔ آخر نہ گیا ہے باغ ادیم، آخر کار میں اس باغ کی گھاس نہیں، من بندے حضرت کریم، میں کریم کے بارگاہ کا بندہ ہوں۔ پروردے نعمت قدیم، اس کی قدیم نعمتوں کا پلا ہوا ہوں، یعنی میں گھاس ہوں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ مجھے بھی پیدا کرنے والا پروردگار ہے۔ گر بے ہنرم وگر ہنرمند، اگر میں بے ہنر ہوں یا ہنرمند، لطف است امیدم از خداوند، اگر میں بے ہنر ہوں یا ہنرمند، خداوند سے مجھے مہربانی کی امید ہے، یعنی میں مخلوق ہوں، مجھے اللہ سے، اپنے اللہ سے مہربانی کی امید ہے کہ اللہ کا لطف اگر ہو گیا، اللہ کا فضل اگر ہو گیا تو میں کچھ بھی نہ ہو کے بہت کچھ ہو جاؤں گا، یعنی میں گھاس ضرور ہوں لیکن اللہ مجھے پھولوں کی صفوں میں رکھے گا اور مجھے خوشبودار بنا دے گا۔ مجھے مہربانی کی امید ہے، اس کے باوجود با آنکھ بضاعت ندارم، سرمائے طاعت ندارم، اس کے باوجود میں کوئی پونجی نہیں رکھتا ہوں، کسی فرما بردار کا سرمایہ نہیں رکھتا ہوں۔ او چارے کارے بندہ داند، وہ بندے کے کام کی تدبیر جانتا ہے، چوں ہیچ وسیلت نماند، جب کوئی وسیلہ باقی نہیں رہتا ہے، یعنی جب کوئی وسیلہ باقی نہیں رہتا ہے اس وقت بھی اللہ بندے کے کام کی تدبیر کو جانتا ہے۔ چوں ہیچ رسم است کہ مالکان تحریر آزاد کنند بندے پیر، یہ ایک طریقہ ہے کہ آزاد کرنے کی ملکیت رکھنے والے بوڑھے غلام آزاد کر دیتے ہیں۔ اے بار خدا عالم آرائے، بر بندے پیر خود ببخشائے، اے خدائے بزرگ دنیا سنوارنے والے اپنے کمزور بندے پر بخشش فرما۔ سعدی رہے کعبہ رضا گیر، اے مرد خدا رہے خدا گیر، اے سعدی رضائے خداوندی کا راستہ پکڑ، سعدی رہے کعبہ رضا گیر، اے سعدی رضائے خداوندی کا راستہ پکڑ، اے مرد خدا رہے خدا گیر، اے اللہ کے بندے اللہ کا راستہ پکڑ۔ بدبخت کسے کے سر بتابد، زیں در کے دروے دیگر نیابد، وہ شخص بدبخت ہے جو اس دروازے سے سر موڑے، اس لیے کہ اس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں پائے گا۔ کیا زبردست بات اس حکایت میں کہی گئی ہے کہ کوئی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ بادشاہ اگرچہ ملک کو فتح کر لے لیکن چاہے جتنا ہی خزانہ اس کے پاس کیوں نہ ہو، اور فقیر چاہے ہمیشہ روٹی کا حاجت مند ہی کیوں نہ ہو،
سب کو مر کے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد صرف اپنا عمل لے کر جانا ہے، نہ فتح کیا ہوا ملک ساتھ لے جانا ہے اور نہ ہی کمایا ہوا خزانہ ساتھ جائے گا۔ تو وہ شخص جو ریاکاری سے دور ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اگرچہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اگرچہ اس کے بال جو ہے صاف ستھرے نہیں ہیں، لیکن اس کا دل زندہ ہے اور اس نے اپنے نفس کو مار دیا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ گھاس کتنی حقیر تھی، لیکن جب وہ پھولوں کے صفوں میں آئی، پھول کے صف میں آئی تو خوشبودار ہو گئی۔ گھاس روئی، اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے پھولوں کے صف میں رکھ کے مجھے بلند کر دیا۔ اور تو اور گھاس نے یہ کہا کہ میں تو مخلوق ہوں نا، اور پھول بھی تو سارے مخلوق ہیں، تو مخلوق میں اللہ کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ مجھے فضل کی امید اپنے رب سے ہے، تو میرا رب مجھے فضل سے نوازے گا۔ اللہ تو وہ ہے جو اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتیں تو اتنی ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ تم گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اس حکایت سے اور بھی جو بھی نصیحتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ اس حکایت کے ترجمے کو لکھیں، لکھنے کے بعد اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی نصیحت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔